السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور ہر انسان کے دل سے جڑے ہوئے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے دنیا میں پیش آنے والے مصائب اور تکلیف دہ حالات میں راحت اور سکون کا ذریعہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی صورت میں آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے۔ کسی کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، کسی کو صحت کے مسائل نے گھیر رکھا ہے، تو کسی کے رشتے، تعلقات یا جذبات ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ بسا اوقات انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں سکون، صبر اور راحت کیسے حاصل ہو؟ قرآن و حدیث ہمیں ان پریشانیوں سے نمٹنے کا نہ صرف طریقہ سکھاتے ہیں، بلکہ ان میں ہمیں وہ امید اور سہارا بھی ملتا ہے جو ہمیں زندگی کے سفر کو جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب دل بوجھل ہوں، آنکھیں اشکبار ہوں اور زندگی بے معنی لگنے لگے، تو اس وقت اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز اور دعا ہی دل کا اطمینان ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ یہ شفا ہے، رہنمائی ہے اور اللہ کا زندہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 میں فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ دنیا میں جب مصیبت آئے تو پہلا رد عمل صبر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور آسانی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ حدیث جامعہ الترمذی کی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی دکھ یا درد مستقل نہیں ہوتا۔ جیسے رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، ویسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 83۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مصیبت میں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، دل سے دعا کریں اور اپنے دکھ اسے سنائیں جو سب سے بہتر سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مشکلات سے خالی نہیں تھی۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا، والدہ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال، چچا ابو طالب کی جدائی، طائف کے ظلم اور غزوہ احد کے زخم، سب کچھ دیکھا، سہا، مگر کبھی اللہ پر شک نہ کیا۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تو آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی، اے میرے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ کے وقت صبر کے ساتھ رب کی طرف رجوع ہی اصل طاقت ہے۔ اس کے بعد نماز مومن کا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام یا مشکل درپیش ہوتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1319۔ یہی نماز ہے جو دلوں کو سکون، روح کو قرار اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔
ہمیشہ مصیبت میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اب بھی کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اگر ہم ہر دکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں تو سکون ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 7۔ محترم سامعین، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی ممکن سکون میں نہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی بھی مکمل سکون میں نہیں۔ لیکن جس نے قرآن کو تھام لیا، صبر کو اپنا لیا، دعا کو عادت بنایا، نماز کو سہارا بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلا، اس کے لیے ہر مصیبت آسان ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم مشکلات میں گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ ہم دلوں کا سکون قرآن سے لیں گے اور اپنے دل کو سجدوں میں ٹھنڈک دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو دل کی راحت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔